رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمین۔ قابل احترام اسٹیج پر تشریف فرما مکرم علماء کرام، بھولا ماری اور اس کے آس پاس سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، یہ آج کا پروگرام رمضان المبارک کے مہینے ہی میں لیا گیا تھا، اور آج کی تاریخ کی بات ہوئی تھی۔ آپ کے اس گاؤں کے ایک مشہور شخصیت جناب انیس بھائی کی جانب سے، اور شیخ نے ہم سے یہ ٹائم لیا کہ مسجد کا پروگرام ہے، کافی دیر تک چلنا بھی نہیں ہے۔ میں نے بھی کہا تھا 12 بجے 1 بجے تک مجھے چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ہم بھی گورنمنٹ جاب میں رہتے ہیں اور مجھے بھی ڈیوٹی کرنی ہے، اس وجہ سے پریشانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور 1 بجے کے بعد پروگرام چلانا ہم سمجھتے ہیں علماء کے لیے بھی صحیح نہیں ہے اور عوام کے حق میں بھی صحیح نہیں ہے، دونوں کے لیے غلط ہے۔ آپ عصر بعد شروع کریے، 12-1 بجے کافی ہے۔ جتنے بھی شہر میں آپ پروگرام دیکھیے گا 10-11 اس سے زیادہ کہیں بھی پروگرام نہیں چلتا ہے۔ اپنے یہاں ایک سسٹم بنائیے۔ اب بتائیے، جو لوگ ہمیں یوٹیوب وغیرہ میں سنتے ہیں ان کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم آ کر کے جلسے میں سنیں، 12-11 بجے تک انتظار کرتے ہیں، اس کے بعد 12 بجے کے بعد کیونکہ سونے کی عادت سب کو 8-9 بجے کی ہے، سب چلے جاتا ہے۔ تو اس میں جلسہ کرانے والے کو بھی نقصان ہے، اور جو تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ جتنی پبلک 10 بجے 11 بجے میں نے دیکھی ہے اتنی پبلک تو ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگ اس علاقے میں ایک کام ضرور کریے گا کہ پروگرام کو 12-1 بجے تک ختم کیجئے۔ حالانکہ یہ ضلعی جمعیت اہل حدیث کٹیہار کی طرف سے باقاعدہ لیٹر پیڈ پہ بھی یہ لکھا گیا، لیکن جانتے ہیں نا کہ کوئی کسی کا سنتا نہیں ہے۔ اتنے بجے رات کو چندہ کرنا مناسب نہیں۔ کوشش کریے، آپ ایک علماء آپ سے ایک مشورہ دے رہا ہے، کوئی حکم نہیں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، بس اس وجہ سے کیونکہ اسلام دین رحمت ہے۔ اسلام جس مذہب کو ہم اور آپ مان رہے ہیں یہ سراپا رحمت ہے، اور جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو بھیجا ہے وہ اللہ ارحم الراحمین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ اپنے بندے پر رحم کرتا ہے، اور اتنا رحم کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ بندہ کتنوں بھی گناہ کر لے اس کے بعد اللہ کے سامنے گڑگڑا لے، معافی مانگ لے تو اللہ اس کو معاف کر دے۔ اپنے بندے پہ بہت مہربان ہے۔ اب وہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام دیا، رحمت والا دین دیا، دنیا میں سب سے بہترین دین دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں، اللہ کی درشٹی میں سب سے بہترین دین دین اسلام ہے۔ اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے جس شخصیت کو اللہ نے چنا وہ جناب محمد رسول اللہ ہے، اور اس اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا دیا۔
وما رسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے نبی غیروں کے لیے رحمت، اللہ کے نبی دشمنوں کے لیے رحمت، اللہ کے نبی مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، جمادات کے لیے، سب کے لیے رحمت دی رحمت۔ اب اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، اور اسلام بھی دین رحمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر امن و شانتی کا درس دیا۔ آپ نے معافی کو آپ نے پسند کیا، اور لوگوں کو معاف کرنے کا آپ نے حکم بھی دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین معافی کو بھی پسند کرتا ہے، اور اللہ کے نبی معافی کو بھی پسند کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دین اسلام اتنا ہی زیادہ پوتر ہے، اور اتنا ہی زیادہ سلامتی والا، اتنا ہی زیادہ رحمت والا دین ہے۔ لیکن اس اسلام کو آج دہشت گرد کے نام سے جوڑا جا رہا ہے۔ ہاں، تمام دھرموں کے اندر، تمام مذاہب کے اندر، تمام دینوں کے اندر مذہب اسلام کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہوا دی جا رہی ہے کہ مذہب اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ ابھی وہی 22 اپریل کو جو معاملہ ہوا کل کشمیر کے اندر، پہلگام کے اندر جو معاملہ ہوا کہ ایک آدمی کو چن چن کر کے، نام پوچھ کر کے، کلمہ پڑھا کر کے اس کو گولیوں سے مار دیا گیا۔ اب یہ مارنے والے کون ہیں کسی کا کوئی عطا پتہ نہیں، لیکن پوچھا جا رہا ہے کلمہ کون پڑھائے گا؟ لا الہ الا اللہ پڑھانے والا کون ہو سکتا ہے مسلمان؟ نہ دیکھا نہ جانا نہ سمجھا نہ بوجھا، اسلام کو دہشت گردی کا نام دے دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین اسلام دنیا کے اندر سب سے زیادہ رحمت والا دین ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا دین ہے۔ جو اسلام ایک جانور کو مارنے کا حکم نہیں دے سکتا، ایک جانور کو مارنے کا اور اس کے اوپر اتیاچار کرنے کا اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ اب بتاؤ اسلام کیا انسان کو مارنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، وہ بلی بھوک کے مارے اور پیاس کے مارے تڑپتی رہ گئی، مارے بھوک کے اور پیاس کے مارے چلاتی رہی، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ فرماتے دخل النار، وہ عورت اس کرتوت کی وجہ سے جہنم کے اندر چلی گئی۔ ایک جانور جو بلی ہے اس جانور کو باندھ دیا، سوچئے کھانا نہیں دیا اور مار دیا، تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جہنم کے اندر داخل ہو گئی۔ اسلام دیکھیے، اسلام پھر کہتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو بہت زیادہ گندی عورت تھی، طبائفہ عورت تھی، اپنے جسم کو بیچنے والی عورت تھی، اس عورت نے ایک نیک کام کیا، اس نے ایک کتے کو پانی پلا دیا، پیاسے کتے کو۔ گرمی کے مہینے میں آپ پانی وغیرہ کسی کو پلا دیتے بہت ثواب ہے۔ یہ مت دیکھ کہ ہندو ایک مسلمان، اگر آپ کے یہاں سے گزر رہا ہے، آپ کے یہاں تو الحمدللہ پانی کا تو بہت زیادہ جگہ جگہ پہ آپ کے یہاں پانی کا نل لگا ہوا ہے، 20 فٹ کے اندر پانی آتا ہے۔ ان جگہوں میں دیکھیے جہاں پہ 500 1000 فٹ پر بھی پانی نہیں ہے، ایسی جگہوں میں اگر کوئی پانی پلا دیتا سمجھ لو اس کو زندگی دے رہا ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک طوائفہ عورت تھی، وہ بہت غلط کام کیا کرتی تھی، لیکن اس نے ایک اچھا کام کر دیا۔ ایک کتے کو جو بہت ہی زیادہ پیاسا تھا اور اپنی زبان کو باہر نکالا ہوا تھا، اس عورت نے اس کتے کو پانی پلا دیا، اس کنویں سے پانی نکال کر کے امام کائنات فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ عورت جنت کے اندر داخل ہو گئی۔ اب بتائیے ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت جا سکتی ہے تو کیا ایک انسان کو جان بچانے کی وجہ سے جنت نہیں جا سکتا؟ ایک انسان کو کھلا دینے سے، پانی پلا دینے سے جنت نہیں جا سکتا؟ جو لوگ اسلام کو یہ بتاتا کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کی قسم اس کو اسلام کا نالج نہیں ہے، اسلام کی جانکاری نہیں ہے، اسلام کو اس نے پڑھائی نہیں ہے، اسلام کو وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ جانور کو مارنے کی وجہ سے جہنم کے اندر جا رہا ہے اور جانور کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے۔ اسلام، دین اسلام یہ رحمت ہے، دین اسلام سلامتی والا دین ہے۔ اسلام کے معنی امن والا، سلامتی والا۔ وہ اسلام کیسے دوسروں کو مارنے کی، کاٹنے کی اور دوسروں کی زندگی کو برباد کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کے بارے میں آپ نے فرمایا جو جانور حلال ہیں، ان جانوروں کے سامنے چھری تیز کرنے سے بھی منع کر دیا کہ آپ چھری تیز کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ حلال تب بھی میرے بھائیوں، حرام جانور کو آپ پیاسا رکھیں، تکلیف دیں، ماریں اور اس کو ختم کر دیں۔ اسلام کہتا ہے ایسا کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اسلام دیکھیں، دین اسلام واقعی یہ رحمت والا دین ہے اور امن و شانتی والا دین ہے۔ آئیے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے رحمت، اشوما شگما روحا دیو دتی جگت پتی، پوری دنیا کے لیے وہ جگت پتی بن کر کے آئے، پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ جب دنیا کے اندر آپ آئے، آپ کی نظروں کے سامنے لڑکیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں تھا۔ دنیا میں لڑکیاں جس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی تھی، اس بیٹی کو زمین کے اندر گاڑ دیا کرتا تھا، اس بیٹی کو دنیا میں رہنے کی اجازت نہ تھی، رہنے کا اتھارٹی نہ تھا۔ جس گھر کے اندر اگر کوئی لڑکی پیدا ہو جاتی تھی یہ سمجھتا تھا کہ اس کے گھر کے اندر پاپ ہو گیا۔ اب اس عورت نے اس کے گھر کے اندر اس کی عزت کو ختم کر دیا۔ اب وہ باپ کیا کرتا تھا؟ اس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا اور فخر سے اپنے سر اونچا کر کے چلتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نبی بن جانے کے بعد او لڑکیوں، اسلام کو نہ جاننے والوں، اسلام نے تمہیں جینے کا اجازت دیا، تمہیں دنیا میں سر اٹھا کر کے جینے کا مقام دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی بہذہ البنات کن لہ سترا من النار۔ آپ نے فرمایا جس عورت کو، جس آدمی کو دو لڑکیوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، جس انسان کو دو بیٹیوں کے ذریعے سے، دو بہنوں کے ذریعے سے آزمایا گیا، من ابتلی بہذہ البنات کن لہ حجابا من النار، فرمایا وہ آدمی جہنم سے بچا لیا گیا۔ اور لڑکیوں کے باپ جو لڑکیوں کا باپ ہو اور اپنے بیٹیوں کی صحیح پرورش کر رہا ہو، اس کو صحیح سے پڑھا رہا ہو، اس کو اسلام کی تعلیم دے رہا ہو، اس کو جینے کی زندگی دے رہا ہو، میرے بھائیوں اس کو اس کے اچھے گھرانے میں شادی کر رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ پچھلے زمانے میں یہی ہوتا تھا اور آج پھر وہی ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کو آج بھی دنیا میں حقیر نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ؟ دنیا کی آپ دنیا میں دیکھیں گے، نظر اٹھائیں گے، آج بھی لڑکیوں کے ساتھ معاملہ وہی ہو رہا ہے۔ ایک لڑکی کی شادی کرنے میں حالت خراب ہو جاتی ہے۔ بتائیے لڑکی رحمت ہے،
لیکن اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے آدمی کتنا جہیز لیتا ہے؟ اس باپ کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ رحمت جنت میں جانے کی بشارت آپ نے سنائی ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ کرتے لڑکا ہے کہ لڑکی، اگر لڑکا ہے تو ٹھیک، اور لڑکی ہے تو رحم مادر ہی میں اس کو مار دیا جاتا ہے اور ابورشن کر دیا جاتا ہے، اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کہتا ہے ایسا کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ سوچیے، اسلام دین رحمت ہے اور اس کو دہشت گرد کے نام سے جانا جا رہا ہے کہ اسلام نام پوچھ کر کے مارتا ہے وہ مذہب اسلام کا ماننے والا مسلمان ہے۔ آج داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ پہننے والے کو بری نظر سے یہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا تک اسلام نہیں پہنچا۔ صرف اسلام جانتا ہے، اسلام کی انہوں نے صحیح طور پر سچی تعلیم حاصل نہیں کی ہے اور گہرائی سے اسلام کو جاننے کی کوشش نہیں کیا ہے۔ جو آدمی کسی کو مار دے، اللہ کے قسم اللہ رب العالمین فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، مار دیا بغیر کسی جرم کے، اگر کسی نے کسی کو مارا ہے اس کے بدلے اس کو مارا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے کسی کو مارا نہیں، نقصان نہیں پہنچایا، کوئی ٹینشن نہیں دیا، وہ آدمی چل رہا ہے، گھومنے کے لیے کہیں گیا ہوا ہے اور سامنے گیا گولی مار دیا، اس کے بیوی کو چھوڑ دیا، اس کے بیوی کو آپ نے بیوہ بنا دیا، اللہ رب العالمین کہہ رہا قاتل الناس جميعا، اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کو ہی قتل کر دیا، پوری انسانیت ہی کو اس نے مار دیا۔ میرے پیارے ساتھی، اسلام تو یہ شکشا اور یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام تو لوگوں کو یہ بتاتا ہے بغیر جرم کے اگر آپ نے کسی مسلمان، ہندو، کافر کسی کو بھی آپ نے اگر مار دیا تو اسلام کہتا ہے قتل الناس جميعا، آپ نے پوری انسانیت کو آپ نے مار ڈالا۔ وہی قرآن دوسری جگہ فرما رہا ہے ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اگر آپ نے کسی ایک انسان کو بچا لیا، یہ نہیں کہا کہ کسی مسلمان کو بچا لیا، بلکہ اللہ کہتا ہے کسی ایک انسان کو اگر آپ نے بچا لیا، وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اگر وہ مر رہا ہے پیاس کے مارے تڑپ رہا، اس کو آپ نے پانی دے دیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ نے اس کو بلڈ دے دیا، آپ نے اس کو ہاسپٹل پہنچا کر کے آپ نے اس کی جان بچا لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت اتر رہی ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک انسان کو نہیں بچایا بلکہ پوری انسانیت کو اس نے بچا لیا، پوری دنیا کو اس نے بچا لیا۔ ایک انسان کو بچانے کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو بچانے کا اس کو اجر دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، تصور کرو، اسلام دین رحمت ہے، اسلام کاٹنے اور مارنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام معاف کر دینے کا نام ہے، اسلام دوسروں کو درگزر کر دینے کا نام ہے، اسلام چھما کر دینے کا نام ہے۔ اللہ کی قسم، اگر دین اسلام کو اگر آپ پڑھیں گے، نبی اکرم کی سیرت کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ نبی اکرم کی سیرت پڑھیں، ہاں سمامہ بن اسال کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابیوں کو قتل کر دیا تھا، مار دیا تھا۔ نبی اکرم کو قتل کرنے کو اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ محمد کو جہاں پاؤں گا وہاں قتل کر دوں گا، لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ سمامہ بن اسال مکہ جا رہا تھا اور مدینہ کے راستے ہوتے وہ مکہ جا رہا تھا کہ نبی اکرم کے سپاہیوں نے اس آدمی کو شک کی نظر سے دیکھا اور راستے میں اس کو دبوچ لیا اور مدینہ میں پکڑ لیا، گلیوں سے پکڑنے کے بعد اس کو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا۔ صبح کے وقت امام کائنات نماز پڑھانے کے لیے جب مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں، اللہ کی نبی کی نظر جب پڑتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ جانے کے بعد اللہ کے نبی پوچھتے ہیں صحابہ سے، اے صحابیو تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمیں معلوم نہیں یہ کون
कौन है। रात में रास्ते से गुजर रहा था, मदीना के गलियों से, रास्तों से, हमें लगा ये इस्लाम का कोई दुश्मन है। इसके चलने से, इसके तौर तरीके से, इसकी हरकतों से हमें ऐसा लगा कि ये मुसलमान का दुश्मन है। हमने इसको पकड़ लिया है। अल्लाह के नबी आप ही बताइए ये कौन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहाबियों ये उसामा बिन मुसाल है, जिसने हमारे सहाबियों को कत्ल किया और जिसने हमें कत्ल करने की कसम खाई है, जो हमें गाली देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जुमला सुनने के बाद सहाबा निकले मारने के लिए, दौड़े। अल्लाह के नबी ने फरमाया अब नहीं,